الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ سامعین اکرام، پچھلے درس کے اخیر میں ابن حجر الحیتمی جو اہل بدعت کے یہاں ایک بڑی شخصیت تسلیم کیے جاتے ہیں، ان کی ایک عبارت پیش کی گئی تھی اور جس میں یہ بیان کیا گیا، انہوں نے بڑی پیاری بات کہی کہ رب تبارک و تعالی اللہ رب العزت کی اپنی کچھ خصوصیات ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خصوصیات ہیں۔ آگے انہوں نے بیان کیا تھا کہ دونوں کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص ان خصوصیات میں جو اللہ رب العالمین کے ساتھ مختص ہیں، خاص ہیں، ان میں سے کسی خصوصیت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کسی شخصیت کو، ان کا جملہ ہے کہ مخلوق میں سے کسی کو بھی باری تعالیٰ کی خصوصیات میں حصے دار اور شریک بناتا ہے، مانتا ہے، تو اس نے شرک کیا۔ اس نے شرک کیا۔ یہ بات کہنے کے تذکرہ کرنے کے بعد اور اس پوری عبارت کو میں نے درمیان کی اصل مقصود کو ذکر کر کے بات کو آگے کا تبصرہ نقل کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ صاحب کتاب دکتور صادق نے کہا کہ اگرچہ ان کی بات میں روشن پہلو ہیں اور حقیقت موجود ہے، لیکن اس کے باوجود اس میں کچھ ملاحظات ہیں۔ وہ ملاحظات کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ اس عبارت میں انہوں نے دو باتوں کا ذکر کیا۔ پہلی بات یہ جو حق النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق سے تعلق رکھتی ہے، جو پیچھے عبارت گزری کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خصوصیات ہیں اور رب کی کچھ خصوصیات ہیں۔ تو اس ضمن میں کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو حق یہ تھا کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق سے تعلق والی بات جو تھی اسے پیش کیا جانا زیادہ بہتر تھا، یعنی اس کلام کو مقدم کیا جاتا۔ خیر، اس کے بعد دوسری بات جو کہہ رہے ہیں وہ زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ بہرحال پہلی بات بھی غلط نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تذکرہ مقدم ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ ربوبیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا اور اس بات کا عقیدہ رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات اور اپنے افعال میں تمام مخلوقات سے الگ اور یکتا اور تنہا ہے، یہ توحید ربوبیت ہے۔ اور توحید ربوبیت میں اللہ کی ذات اور اللہ کے افعال آتے ہیں۔ وہ کام جو وہ کرتا ہے، کائنات کا نظام چلا رہا ہے، دن رات کا نکالنا، سورج چاند ستارے سب چیزوں پر کنٹرول رکھنا، قابو رکھنا، موت دینا، زندگی دینا، بیماری اور شفا دینا، روزی دینا، بارش برسانا، یہ اللہ کے افعال ہیں اور اللہ کی ذات۔ تو اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ربوبیت اس کو مانا جائے۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ وہ شیخ نے یہ کہا، حیتمی نے، کہ چنانچہ اس بات کا عقیدہ نہ رکھا جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق ہے یا رازق ہے، اللہ کے ساتھ ساتھ خلق اور رزق کے سلسلے میں کوئی اور بھی شریک ہے، ایسا عقیدہ نہ رکھنا یہ توحید ہے۔ وعلی فرض التسلیم للقوم ان المطلوب، آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس عبارت سے میں ان کی الفاظ کے بجائے اپنے الفاظ میں آسانی سے کہنا چاہوں گا کہ ان کی عبارت کا مقصود یہ ہے کہ یہ قوم اور یہ لوگ اس بات پر توجہ دیتے ہیں کہ انسانوں سے، بندوں سے اللہ کی جانب سے جو مطلوب ہے، ہم سے اور آپ سے جو مطلوب ہے اللہ کو، وہ یہ ہے کہ ہم ربوبیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانیں۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو تسلیم بھی کر لیں، توحید الوہیت پر تنبیہ کیے بغیر، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنی قوموں کو جو دعوت دی وہ توحید الوہیت کی دی، اور توحید الوہیت کو اگر آدمی بندہ مان لیتا ہے
تو اس میں توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات خود بخود آ جاتی ہے۔ اس کے برخلاف توحید ربوبیت کو جب بندہ مانتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ توحید الوہیت کو بھی مانے۔ آگے اس میں تذکرہ کیا کہ کفار مکہ اور متعدد انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی قوموں سے جو ان کا مکالمہ قرآن مجید نے نقل کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو عام طور سے یہ معلوم ہوتا ہے ان آیتوں سے کہ مشرکین جو ہیں توحید ربوبیت کو تسلیم کرتے تھے۔ مشرکین مکہ بھی توحید الوہیت میں ان کے فساد ہو جانے کی وجہ سے بعض مقامات پر ربوبیت پر بھی اثر پڑتا تھا، لیکن اگر سادے انداز میں جب ان سے پوچھا جاتا کہ کائنات کو، آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، کون ہے جس نے ایسا ایسا کیا، کون ہے جو یہ کام کرتا ہے، اللہ کے کاموں کا تذکرہ کر کے قرآن نے متعدد مقامات پر کہا، تو وہ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ یہ تسلیم کرتے تھے کہ خالق مالک رازق حقیقت میں اللہ ہے، اور جو وسیلے والا شرک کرتے تھے کہ یہ معبود جن کی ہم عبادت کرتے ہیں تو ان کو اللہ نہیں مانتے بلکہ ان کو واسطہ مان کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے قربت چاہتے ہیں۔ اس سے بھی ان کے اس قول سے بھی ظاہر ہے کہ اصل ذات اور کرنے والا اللہ کو مانتے تھے، لیکن الوہیت میں اللہ کے عبادت کے حقوق میں اس کا شریک ٹھہراتے تھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ توحید ربوبیت کے ماننے کے باوجود تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، حالانکہ کفار مکہ بھی اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جب کشتی میں سوار ہونے لگتے یا طوفان میں گھر جاتے تو قرآن نے کہا کہ اللہ کو پکارتے تھے، اس کے لیے دین کو خالص کر کے کعبہ کا طواف کرتے تھے، بعض جگہ قربانیاں وغیرہ کرتے تھے، اللہ کو پکارتے تھے۔ تو یہ اللہ کی عبادت تو تھی، لیکن اللہ نے کہا کہ تم اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ کیوں کہا؟ اللہ کی عبادت اس وقت صحیح ہوگی جب اللہ کے علاوہ کی عبادت سے بچا جائے، الوہیت کی توحید اختیار کی جائے۔ اگر توحید نہیں ہے، اب بندہ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے کسی اور کی بھی عبادت کر رہا ہے یا کسی عبادت کے کام کو دوسرے کی طرف پھیر رہا ہے تو وہ اللہ کی عبادت کرنے والا شمار نہیں ہوگا، کیونکہ وہ موحد نہیں ہے، توحید والا نہیں ہے۔ خیر، تو یہ اصل مقصود بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اصل مقصود توحید الوہیت ہے۔ اب اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے مان لیں، یہ صوفیہ کے یہاں، اہل کلام کے یہاں آپ دیکھیں گے، آپ عقیدے کی کتابوں میں ملاحظہ فرمائیں گے کہ اکثر و بیشتر یہ کہتے ہیں کہ اصل توحید جس کی طرف انبیاء کرام نے دعوت دی وہ توحید ربوبیت ہے، اور اسی توحید ربوبیت کو ثابت کرنے کے سلسلے میں وہ اپنا سارا زور لگاتے ہیں۔ ہاں، شرح العقیدہ طحاویہ میں اور دوسری بہت ساری کتابوں میں آپ کو یہ بحث کسی نہ کسی شکل میں اجمالاً یا تفصیلاً مل جائے گی۔ یہاں اسی کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی توحید ربوبیت کا ذکر کر رہے ہیں، اور بظاہر ہم یہ مان بھی لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکلفین یعنی بندوں سے اسی توحید کے ربوبیت میں اللہ کو ایک جانا جائے، اسی کو طلب کیا ہے، اسی کا مطالبہ کیا ہے۔ ہاں، ان کے علماء کی جانب سے توحید الوہیت پر تنبیہ کیے بغیر تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیا جائے، تب بھی توحید ربوبیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت میں توحید کی یہ لوگ بات تو کرتے ہیں مگر اس پر بھی ڈاکہ زنی کرتے ہیں، ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ وہ کیسے؟ فَإِنَّ مِنْ عَارِفِ الْقَوْمِ، کیونکہ اس قوم کے عارفین میں سے جو بڑا آدمی کہلاتا ہے، علم اور معرفت والا کہلاتا ہے، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ دنیا اور آخرت کی سلطنت میں، کی انفراد سلطنت میں منفرد ہے اور بندوں کی ربوبیت کا اختیار رکھتا ہے، اس کے اندر بھی ربوبیت کے اوصاف ہیں۔ عبد الکریم جیلی کے دو اشعار یہاں نقل کیا اور کہا کہ لی الملک فی الدارین لم ارا فیہما سوایا فارجو فضلہ او اخشاہ، کہہ رہے ہیں لی الملک فی الدارین۔ عبد الکریم جیلی اپنے آپ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ دارین میں، دنیا اور آخرت میں میرے ہی لیے ملک ہے، ہاں میرے لیے ہی ملک اور سلطنت ہے۔ بتائیے، ربوبیت کی توحید کی بحث کر رہے ہیں اور انہی میں ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کی ربوبیت میں شریک ٹھہرا رہے ہیں، یعنی دنیا اور آخرت کی سلطنت، ملک میرے لیے ہے۔ قرآن بار بار کہتا ہے لہو ملک السماوات والارض، اللہ کے لیے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے۔ بتائیے کہ اب اس سے بڑا کھلا گمراہی کا دعویٰ کیا ہو سکتا ہے؟ کھلے طور سے ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے لیے ملک، قرآن کہہ رہا ہے اللہ کے لیے جو ہے، یہ کہہ رہا ہے دارین کی ملک اور سلطنت میرے لیے ہے۔ لم ارا فیہما،
میں ان دونوں میں یعنی آسمان اور زمین میں دونوں یہ دارین میں نہیں دیکھتا سوائے اپنے علاوہ کسی کو، میرے علاوہ کوئی اور کو میں جانتا نہیں، دیکھتا نہیں، کہ میں فارجو فضلہ او فاخشاہ، کہ میں جب اپنے علاوہ کسی کو دیکھتا نہیں کہ اس سے میں اس کے فضل و کرم کی امید رکھوں یا اس سے ڈروں، تو میرے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں جس سے میں امید رکھوں اور جس سے ڈروں۔ ہاں دوسرا شعر اسی میں آگے، ولا قبل من قبلی فالحق فالحق شأنہ ولا بعد من بعدی فاسبق معناہ۔ ہاں اور مجھ سے پہلے کوئی پہلے نہیں ہے کہ میں اس کی شان سے جڑوں اور اس کی حالت سے جڑوں، اور میرے بعد کوئی بعد نہیں ہے کہ میں اس سے سبقت کروں، وہ فاسبق معناہ ہو، اس کے معنی کی سبقت کروں۔ وقد حست انواع الکمال واننی، میں نے تمام کمالات کے قسموں کو جو ہے جمع کر رکھا ہے، اکٹھا کر رکھا ہے، واننی اور میں جمال جلال الکل ما انا الا ہوں، ہاں کل کے جلال کا جمال ہوں، جتنی چیزیں ہیں موجودات ہیں سب کے جمال کا جلال ہوں، ما انا الا ہوں، میں نہیں ہوں مگر وہی، تو جو کچھ ہے وہ میں ہی ہوں، الا قولہ، یہاں تک کہ وہ آخری شعر میں کہتا ہے، پیچھے والا چھوڑ بھی دیں تو یہ آخری شعر دیکھیے، وَإِنِّي رَبٌّ لِّلْأَنَامِ وَسَيِّدُ جَمِيعِ الْوَرَىٰ اسْمٌ وَذَاتِي مُسَمَّاهُ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ عبد الکریم جیلی کہہ رہا ہے کہ میں انام مخلوق کا رب ہوں، ہاں وسید، یہاں مصرع پورا ہوتا ہے، جمیع الورا، اور تمام مخلوقات کا سید، اسم ایک نام ہے، وذاتی مسمہ ہو، اور میری ذات اس کا مسمہ ہے۔ سید و جمیع الورا یہ نام ہے تمام مخلوقات کا آقا، اور اس نام کا مسمہ، اس نام کا مدلول میں ہوں۔ اب بتائیے کہ یہ ایک شعر، ایک نمونہ پیش کیا ہے انہوں نے۔ اب آپ ایسے اہل تصوف اور اہل بدعت کی کتابوں میں ایسے واقعات اور ایسے دعوے کی بھرمار پائیں گے۔ ہر سلسلے والا اپنے مشائخ اور اپنے بزرگوں اور بڑی بڑی شخصیات کے بارے میں ایسے دعوے کرتا ہے کہ وہ بیماروں کو شفا دے دیتے ہیں، کائنات کے نظام میں دخیل ہوتے ہیں، نظام کائنات چلاتے ہیں، قطب ابدال اور ایسے بہت سارے مناصب تقسیم کر کے یہ بتایا کہ وہ سب مل کے کائنات کا نظام چلاتے ہیں، زندے کو مردہ، مردے کو زندہ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کچھ واقعات کا بیان ہو چکا کہ شیخ عبد القادر جیلانی لوح محفوظ میں جس کے لیے ایک بھی بیٹا لکھا نہیں ہے، اس کو 2 پھر 3 پھر 4 کرتے کرتے 7 اولاد دلوا دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ربوبیت کے معاملے میں اللہ کا شریک ٹھہرانا نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ عبد الکریم کیا ہے جیلی صاف کہتا ہے۔ یہ الانسان الکامل فی معرفت الاواخر والاوائل لعبد الکریم الجیلی، جلد اول صفحہ نمبر 31-32 سے یہ اشعار نقل کیے گئے ہیں، جس میں وہ تمام اشعار میں یہ بات کہی گئی ہے کہ میرے لیے ملک ہے، سلطنت ہے، گویا ربوبیت میں حصے داری کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اور اخیر والے یہ جو شعر نقل کیا گیا اس میں تو صاف کہہ رہا ہے کہ تمام مخلوق کا رب میں ہی ہوں۔ ہاں آگے کہہ رہے ہیں، اب ایک طرف تو یہ بات کہ یہ لوگ زور دیتے ہیں اس بات پر کہ توحید ربوبیت اصل مطلوب ہے اللہ کی طرف سے، ہاں دوسری طرف یہ کہنے کے باوجود خود ربوبیت میں بھی شرک کے دعوے ان کے یہاں پائے جاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو یہ لوگ بڑا مانتے ہیں، نمبر 1۔ دوسری بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں سے جس توحید کا مطالبہ کیا ہے وہ کیا توحید ربوبیت ہی ہے، تو آگے کہہ رہے ہیں مع العلم ان هذا النوع من التوحید الذي خصه الحیتمی بالذکر، کہ توحید کی یہ قسم جس کو حیتمی نے بطور خاص ذکر کیا ہے، اعنی توحید الربوبیہ، یعنی میری مراد ہے توحید ربوبیت سے، کان المشرکون الاوائل یقرون به، ابتدائی مشرکین اس کا اقرار کرتے تھے، جس توحید کا ابن حجر حیتمی صاحب نے ذکر کیا، اس توحید کو ابتدائی مشرکین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین اولین جن کو مشرکین مکہ اور کافرین مکہ کہا جاتا ہے، وہ اس کے اقراری تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد انہوں نے بطور نمونہ 2-3 آیتیں نقل کی، کئی آیتیں نقل کی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ہاں اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور سورج اور چاند کو مسخر کیا، تمہارا تابع بنایا، ہاں تمہاری خدمت کرنے والا بنایا، ہاں لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، جب یہ سوال کرو گے تو کہیں گے، وہ ضرور بضرور یہ جواب دیں گے، تاکید کے ساتھ اللہ نے کہا لَيَقُولُنَّ،
لام بھی تاکیدی اور آخر میں نون ثقیلہ وہ بھی تاکید کا معنی دینے والا، کہ یہ ضرور ضرور کہیں گے اللہ نے پیدا کیا، سورج اور چاند کو اللہ نے بنایا، آسمان و زمینوں کو اللہ نے بنایا۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تب اللہ نے سوال کیا پھر وہ کہاں پھرائے جا رہے ہیں؟ ہاں، جب یہ بات مان رہے ہیں کہ پیدا کرنے والا وہ ہے، سلطنت کائنات اس کی ہے، نظام وہ چلا رہا ہے، تو پھر دوسروں کو کیوں پوج رہے ہیں؟ مطلب یہ اس آیت سے پتہ چلا کہ مشرکین مکہ آسمان و زمین کو اور پیدا کرنے والا، سورج چاند کے نظام کو چلانے والا اللہ کو مانتے ہیں۔ ہاں، یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 61۔ دوسری آیت اللہ تعالیٰ کا ارشاد، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اگر آپ ان سے سوال کریں کہ کون ہے جس نے آسمان سے بارش برسائی، پانی اتارا یعنی بارش برسائی، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، پھر اس کے ذریعے سے، اس بارش کے پانی سے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو مر جانے کے بعد، اس کی موت کے بعد زندہ کر دیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بارش برسانے والا اللہ ہی ہے، یہ مشرکین مکہ بھی مانتے تھے۔ ہاں، سورہ عنکبوت آیت نمبر 63۔ اسی طریقے سے سورہ زخرف کی آیت نقل کی، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُم لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے سوال کریں کہ خود ان کو کس نے پیدا کیا، تو وہ ضرور یہ جواب دیں گے، ضرور کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو پھر وہ کہاں پھرائے جا رہے ہیں؟ پھر اسی کے ساتھ وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ سَمَّاهُمُ اللَّهُ تَعَالَىٰ مُشْرِكِينَ وَأَمَرَ بِقِتَالِهِمْ، اس چیز کے ماننے کے باوجود کہ وہ آسمان زمین کو اپنے آپ کو پیدا کرنے والا، چاند سورج کو پیدا کرنے والا، چلانے والا اللہ کو مانتے ہیں، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مشرکین کا نام دیا اور ان سے قتال کا حکم دیا اپنے پیغمبر کو، صحابہ کرام کو۔ قال تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب حرمت والے مہینے نکل جائیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تو مشرکین کو جہاں پاؤ ان کو قتل کرو۔ یہ ایک مخصوص حالات کے حکم ہیں، یہ عمومی طور سے نہیں ہے۔ یہاں کعبہ بیت اللہ کے اطراف میں جو مشرکین تھے ان کو 4 مہینے کی مدت دی گئی، ہاں، اور پھر ایک اشہر حرم تو وہ ہے 4 مہینے، اور ایک یہ تھا کہ ان کو مدت دی گئی کہ یہ اتنے مہینے میں 4 مہینے تک تم اس علاقے سے نکل جاؤ۔ ہاں، گویا یہ چھوٹ دی جا رہی ہے کہ یہاں سے نکل جاؤ۔ اگر قتل کرنا ہی مقصود ہوتا تو نکلنے کے لیے چھوٹ نہیں دی جاتی۔ یہ سورہ توبہ کی آیت ہے، اس سے پہلے آپ آیتوں میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ تو یہاں اصل مقصود یہ بیان کرنا ہے کہ خاص حالات میں ان سے قتال کرنے کا حکم دیا گیا۔ دعوت و تبلیغ کے میدان میں ایک خاص مرحلہ آتا ہے، عام حالات کی بات یہ نہیں ہے۔ وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اے ایمان والو، یقیناً مشرکین نجس ہیں، گندے ہیں، ان کے اندر شرک کی معنوی نجاست پائی جاتی ہے۔ فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، چنانچہ وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آئیں۔ مشرکین کو نجس کہا، اور یہ کن کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کن کے لیے کہا؟ ایک مکہ کے ان کفار و مشرکین کے بارے میں جو یہ جواب دیتے تھے کہ آسمان زمین کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، ہم کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، سورج چاند چلانے والا اللہ ہے، اس کے باوجود ان کو نجس کہا گیا، ان کو ان سے قتال کا حکم دیا گیا۔ اذن تب کہہ رہے ہیں لابد مع افراد اللہ بالربوبیت افرادہ بالالوہیہ، یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ اس سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ربوبیت میں مفرد، اکیلا، یکتا جاننے کے ساتھ ساتھ الوہیت میں اس کو اکیلا اور مفرد جاننا انتہائی ضروری ہے اور مطلوب ہے۔ چنانچہ ربوبیت کے ساتھ الوہیت میں بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اس معنی میں اب الوہیت میں اللہ کو اکیلا ماننا کیا مطلب ہے؟ اس معنی میں کہ نماز، زکوٰۃ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کی جائے، ادا کی جائے، نماز کی ادائیگی، زکوٰۃ کی ادائیگی صرف اللہ کے لیے کی جائے۔ وَيُدْعَى وَيُسْتَغَاثُ، اور اس کے اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہ کی جائے، اور نہ ہی اللہ کے علاوہ کسی سے دعا کی جائے، کسی سے فریاد طلب کی جائے، اور کہ اس بات کی فریاد طلب نہ کی جائے کہ وہ گناہوں کو مٹائے اور مصیبت کو دور کرے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے سلسلے میں غلو کی بحث چل رہی ہے کہ وہ خصوصیات جو نبی کے لیے نہیں ہیں اور اہل غلو اسے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس میں کئی چیزیں آئیں، جس میں سے ایک یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں کو بھی مٹاتے ہیں،
اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہی لوگ نہیں ٹھہرے رہے بلکہ آگے بڑھ کر اولیاء اور صالحین کو بھی اس منصب پر بٹھا دیا، اور پھر اپنے تمام معاملات کو، گناہوں کی بخشش ہی نہیں، اولاد کا حصول ہو، ضروریات اور مرادوں اور مشکلات کا حل کرنا ہو، یہ ساری چیزوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ دوسرے بزرگوں کو بھی پکارنا شروع کر دیا، واسطے اور وسیلے کا عقیدہ تراش لیا، قرآن و حدیث کو جو ہے تحریف کر کے ان کے اندر تبدیلی کر کے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی، جبکہ ان قرآن و حدیث کے نصوص سے اس کی کھلی تردید ہوتی ہے۔ آگے دیکھیں کہ فلا حجت اذن للغلاة، اب کہہ رہے ہیں کہ غلو کرنے والوں کے لیے تب کوئی دلیل اور حجت نہیں ہے، من عدم تنزیل الآیات التي وردت فی شأن المشرکین علی من صرف حق من حقوق اللہ تعالی للمخلوقین۔ ہاں آیتوں کے جو قرآن کی نازل شدہ آیتیں ہیں ان میں ایسی کسی آیت کے موجود نہ ہونے کی شکل میں جو مشرکین کی شان میں نازل ہوئی ہو، علی من صرف، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے کسی حق کو غیر اللہ کی طرف پھیرتا ہے، کہہ رہے ہیں پھر سے تھوڑی سی عبارت میں مجھے تھوڑا شبہ ہو گیا، لیکن واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس بات کی اہلیت اور لیاقت نہیں رکھتا کہ عبادات میں سے کسی بھی عبادت کو غیر اللہ کی طرف پھیرا جائے۔ جیسے کہ مشرکین کا معاملہ تھا کہ انہوں نے جب عبادات کو غیر اللہ کے لیے کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اقرار ربوبیت کے باوجود ان کو مشرک کا نام دیا۔ عبارت میں تھوڑا سا الجھن تھی۔ فللاسلام نواقص، چنانچہ آگے کہہ رہے ہیں کہ اسلام کے کچھ توڑنے والی چیزیں ہیں، نواقض اسلام، نواقض ایمان، اس کو باقاعدہ آج اہل علم واضح کرتے ہیں، اسے جاننا، پڑھنا، پڑھانا بہت ضروری ہے۔ کمال الوضوء والصلاۃ نواقض، جیسا کہ وضو اور نماز کے بھی کچھ نواقض ہیں۔ وضو آپ کرتے ہیں، وضو کی کچھ چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نماز آپ پڑھتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر نماز کے درمیان بندے نے کی تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، انقطاع ہو جائے گا۔ ایسے ہی آپ نے ایمان لایا تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے ایمان ٹوٹ جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ وہ شرکیات ہیں، ایمان کے منافی چیزیں ہیں، توحید کے منافی چیزیں ہیں۔ فمن نواقض الاسلام، آخر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کے نواقض اور اسلام، معاف کیجیے گا ایک لائن چھوٹ گئی، کہ جس طرح نماز اور روزے کے اور وضو کے لیے نواقض ہیں، ایسے ہی ایمان کے اور عقیدے کے بھی کچھ نواقض ہیں۔ فمن دخل فی الاسلام ثم حدث منه ناقض، بس جو شخص اسلام میں داخل ہوا اور اس سے اسلام کے نواقض میں سے کوئی ناقض، اسلام کو توڑنے والی چیزوں میں سے کسی توڑنے والی چیز کا ارتکاب ہو گیا، اس کے اندر آ گئی، تو اس کا یہ ایمان جو ہے بغیر کسی شک کے یہ ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا اور سلامت نہیں رہے گا۔ فمن نواقض الاسلام، چنانچہ انہوں نے اسلام کے نواقض میں سے دو تین کا یہاں تذکرہ کیا جو ہماری بحث سے متعلق ہے۔ نواقض اسلام میں سے ایک چیز ہے الشرک فی عبادت اللہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرک کرنا۔ اس پر انہوں نے قرآن کی دو آیتوں سے استدلال کیا جو ہمارے اور آپ کے درمیان بڑی مشہور ہے۔ پہلی آیت ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ اس کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے علاوہ جسے چاہے بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ اور دوسری آیت انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ مشرک کے لیے جنت حرام ہے، یہ مشرک جیسے کہ بتایا نجس ہے، مانوی طور سے گندا اور ناپاک ہے، اور جنت پاکیزہ جگہ ہے، پاکیزہ لوگوں کے لیے وہاں ٹھکانہ ہے۔ تو ایسی شرک کی گندگی کے لیے جنت میں جگہ نہیں ہے، اور شرک ایسی گندگی ہے کہ اہل علم نے بیان کیا کہ جہنم میں جانے کے بعد جلتے جلتے بھی اس کا یہ داغ نہیں دھلے گا، اس کی یہ گندگی صاف نہیں ہوگی، لہذا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔
تو اس سے آیت سے دونوں آیتوں سے پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص شرک کرے گا تو پھر وہ جنت کے لائق نہیں رہتا. وَمَأْوَاهُ النَّارُ، وہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالمین کا، شرک کرنے والوں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا. یہ ایک چیز نواقض ایمان، نواقض اسلام میں سے ذکر کی. دوسری چیز ایک ناقض اسلام میں سے من جعل بینہ وبین اللہ وسائط یدعوہم ویسألہم الشفاعۃ ویتوکل علیہم فقد کفر اجماعا. یہ ہماری بحث سے متعلق خاص بات کہ لوگوں نے اپنے طور سے کچھ شبہات کو اختیار کر کے اللہ اور مخلوق کے درمیان، خالق اور مخلوق کے درمیان واسطے مقرر کر لیے اور ان کو وسیلہ بنا کر اللہ کا تقرب چاہتے ہیں. تو یہاں اس چیز کو کب وہ شرک ہو جاتا ہے، بغور سنیے گا، کہ جو اپنے اور اللہ کے درمیان واسطے بنائے اور ان واسطوں کو سے دعا کرے، یدعوہم، دعا کرے، ویسألہم الشفاعۃ، ان سے شفاعت طلب کرے، ویتوکل علیہم، اور ان پر توکل اور بھروسہ کرے. فقد کفر اجماعا، تو اس نے اجماعی طور پر، سارے لوگوں کا اجماع ہے کہ اس نے کفر کیا. یہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے نواقض الاسلام اپنی کتاب میں اس کو بھی ذکر کیا. آپ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اور بہت سارے دوسرے علماء کے یہاں بھی یہ پائیں گے کہ کسی ایسی ذات کو، کسی مخلوق کو اپنے اور اللہ کے درمیان واسطہ بنانا اور پھر اس کو واسطہ سمجھ کر اس کو پکارنا، اس سے شفاعت طلب کرنا، اس پر اعتماد و تکیہ اور بھروسہ کرنا کہ اس سے ہمارا کام بن جائے گا، مشکل حل ہو جائے گی، پریشانی دور ہو جائے گی، وغیرہ وغیرہ. ایسا سمجھنا، یہ اس واسطے کو اللہ کا شریک ٹھہرانا ہے کہ آپ اس کی عبادت کر رہے ہیں، اس سے دعا مانگ رہے ہیں. اب چاہے آپ ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کی خصوصیت مانیں یا یہ مانیں کہ ان کے اندر خصوصیت نہیں ہے مگر یہ اللہ سے ہمیں دلا دیں گے، سفارش کر کے دلا دیں گے، یہ سوچ کر آپ ان کو پکارتے ہیں، ان سے شفاعت طلب کرتے ہیں، ان پر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں. دونوں صورتوں میں یہ اسلام کو، لا الہ الا اللہ کو توڑ دینے والی چیز ہے. اس کا ارتکاب کرنے والا آدمی، بندہ، چاہے روزانہ لا الہ الا اللہ کا 1000 مرتبہ 50,000 مرتبہ ورد کرتا رہے، وہ اس سے باہر ہو جائے گا. اس کا لا الہ الا اللہ اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوگا. بہت کتنی اہم بات ہے میرے بھائیو، سوچئے. آج ہمارے ہاں مسلمانوں میں فضائل کے نام پہ یہ تسبیح کے دانوں پر اور ہاتھوں پر، انگلیوں پر یہ گننے والے کتنے ہیں، لیکن اس معنی اور مفہوم کو نہ سمجھ کر اللہ کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں، عقیدہ اختیار کرتے ہیں کہ ان کا یہ لا الہ الا اللہ کہنا ضائع ہو جاتا ہے اور وہ اس کو سمجھتے بھی نہیں ہیں اور سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کر رہے ہیں. شیطان کا کتنا بڑا دھوکہ ہے. اب یہی انہوں نے کچھ آخری بات ذکر کی کہ ومن اخبرہ وقد اخبر صلی اللہ علیہ وسلم. میں عبارت پڑھتا ہوں تاکہ کم وقت میں مکمل ہو جائے گفتگو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں یہ بات بتا دی ہے پہلے ہی سے. بہت اچھی طریقے سے سوچیں کہ یہ نواقض ایمان ہے اور آج بہت سارے لوگ قبول کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہاں ایک اور بھی چیز بتا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتا دی ہے صاف صاف کہ آپ کی امت میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اوثان، بتوں کی، وثن اور صنم. وثن ایسے بت کو کہتے ہیں جس کی شکل و صورت نہ ہو، صنم شکل و صورت والے تراشے خراشے ہوئے، اور پھر کبھی دونوں کا ایک دوسرے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب یہ جو جیسے قبر کو پوجا کرتے ہیں تو قبر کی شکل صورت نہیں ہوتی، بتوں کو جیسے چہرے مہرے بنائے جاتے ہیں. ہندوؤں میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی پتھر بغیر تراشا ہوا اس پر رنگ روغن لگا کے پوجا پاٹ شروع کر دی. کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ اس کی مورت بنائی جاتی ہے، شکل و صورت بنائی جاتی ہے. تو بغیر شکل و صورت والا وثن ہو گیا، شکل و صورت والا صنم ہو گیا، اصنام. اور تو یہ کہا کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اوثان کی، اللہ کے رسول نے کہا نا کہ اے اللہ میری قبر کو وثن نہ بنانا، بت نہ بنا دینا. تو قبروں کو پوجا جائے تو وہ وثن بن جاتی ہے. تو میری امت کے کچھ لوگ جو ہے اوثان پر بتوں کی پرستش کریں گے، عبادت کریں گے. وَأَنَّ قَبَائِلَ مِنْهُمْ، اور مسلمانوں میں کچھ قبیلے، کچھ جماعتیں ایسی ہوں گی جو مشرکین سے مل جائے گی. سَتَلْحَقُ بِالْمُشْرِكِينَ، مشرکین سے مل جائے گی. غور کرنے کی بات ہے کہ مشرکین سے ملنے کا کیا مطلب ہے. ان کے ساتھ کھانا پینا مراد ہے؟ نہیں.
ان کے عقیدے، ان کی فکر، ان کے طور طریقے کو اختیار کر لے گی، ان سے مل جائے گی کا مطلب یہ ہے۔ اخرج ابن ماجہ، امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں یہ روایت نقل کی ہے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام اور مولا تھے۔ ایک لمبی حدیث ہے اور اس حدیث میں یہ ہے، وہ لمبی حدیث کا ایک حصہ صحیح مسلم میں بھی ہے، لیکن ابن ماجہ اور دوسری کچھ حدیث کی کتابوں میں یہ آخری کے حصے بھی ہیں کہ وَإِنَّ مِمَّا أَتَخَوَّفُ عَلَىٰ أُمَّتِي أَئِمَّةً مُضِلِّينَ، کہ میں جس چیز سے اپنی امت پر خوف محسوس کرتا ہوں، مجھے اپنی امت پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے اپنی امت پر جس چیز کا خوف ہے ان میں سے ایک چیز جو ہے وہ ہے ائمۃ مضلین، یعنی وہ امام، وہ پیشوا اور سردار جو گمراہ کرنے والے، بھٹکانے والے، بہکانے والے ہوں گے۔ لوگ ان کے پیچھے چل رہے ہیں اسی لیے امام ہیں، اور وہ غلط راستے پر لے جا رہے ہیں، لوگ اندھے بن کر ان کے پیچھے چل کے غلط راستے پر، شرک اور کفر کے راستے پر چل پڑیں گے۔ مجھے اس بات کا خوف ہے، ایسے لوگوں کو لوگ امام سردار بنا لیں گے۔ وَسَتَعْبُدُ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي الْأَوْثَانَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اور ان قریب میری امت کے کچھ قبائل اوثان، بتوں کی پرستش کریں گے۔ وَسَتَلْحَقُ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ، اور میری امت کے کچھ قبیلے مشرکین سے مل جائیں گے۔ وَإِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ دَجَّالِينَ كَذَّابِينَ قَرِيبًا مِنْ 30 كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، اور میرے سامنے قیامت سے پہلے قیامت کے سامنے جھوٹے دجال کہتے ہیں فریبی، دھوکہ دینے والا، اور یہ مبالغے کا صیغہ ہے جس سے جو بہت زیادہ دھوکہ دے، کذابین، بہت جھوٹ بولے، قریباً من 30، تقریباً 30، بعض روایتوں میں 30 کا ہی لفظ ہے، تو 30 بڑے بڑے دجال فریب دینے والے ہوں گے۔ ان میں سے ہر شخص یہ گمان اور دعویٰ کرے گا، کلہم یزعم، یزعم کا معنی گمان کرنا، یزعم کا معنی دعویٰ کرنا بھی ہوتا ہے۔ ان میں سے ہر شخص یہ دعویٰ کرے گا انہ نبی، کہ وہ نبی ہے۔ یہ 30 پیدا ہوں گے۔ مرزا غلام احمد قادیانی یا اس کے ماننے والے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے 30 ہوں گے، اور مرزا صاحب وہ کہتے ہیں کہ 30 پہلے ہو چکے، مرزا صاحب اس کے بعد آئے، اس لیے اس 30 میں مرزا صاحب شامل نہیں ہیں۔ یہ بات تو صحیح ہے کہ تاریخ اسلام میں 30 سے زیادہ دعوے دار ہیں، لیکن پھر حدیث کا معنی کیا ہے؟ تو اہل علم نے اس کا جواب دیا کہ شیخ علامہ احسان علیہ ظہیر نے اپنی کتاب القادیانیہ میں جواب دیا، اور دوسرے لوگوں نے بھی، کہ یہاں حدیث میں دجالین، کذابین مبالغے کا صیغہ ہے۔ اب دعویٰ کرنے والے بہت سے پیدا ہوئے، لیکن یہ وصف سب پر فٹ نہیں ہوتا۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جس سے بہت زیادہ لوگ دھوکہ کھائیں گے، جو بہت زیادہ جھوٹ بولیں گے، بہت زیادہ دجل اور فریب دیں گے۔ ایسے لوگ اتنے ہی 30 اور اس کے آس پاس کم و بیش رہیں گے۔ باقی چھوٹے موٹے جو پیدا ہوئے اور کوئی اثر نہیں ہوا، مر گئے، ان کا کوئی شمار یا تذکرہ اس میں نہیں ہے۔ 30 ایسے جو بڑے دجال، بہت دھوکہ دینے والے، بہت بڑے جھوٹے، ان میں سے ہر شخص گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے۔ وَلَن تَزَالَ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ مَنْصُورِينَ، اور برابر، یعنی اس میں کوئی وقفہ، فترہ، گیپ نہیں ہوگا۔ لا تزالو کا معنی ہوتا ہے مسلسل، تسلسل کے ساتھ، اور میری امت کا ایک طائفہ مسلسل حق پر کیا ہے، منصورین، مدد کیا جائے گا۔ ایک جماعت ہمیشہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے اور اہل حق کے لیے خوشخبری ہے۔ ایک جماعت، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اہل حق کا انقطاع نہیں ہوا تاریخ میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ، صحابہ کے بعد تابعین، اور پھر ان کے بعد ان کے موقف اور منہج پر قائم رہنے والے ہمیشہ سے موجود ہیں۔ جو مسلک، جو گروہ صحابہ کے زمانے میں موجود نہیں تھے، وہ اہل حق کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک موٹی سی بات ہے۔ یہ تصوف، یہ اشعریت، ماتریدیت، جہمیت، اور نہ جانے کون کون سے مسلک اور موقف پیدا ہو گئے بعد میں۔ تو یہ جو بعد میں پیدا ہوئے ہیں، ان کا انقطاع تھا، پہلے ابتدائی میں موجود نہیں تھے۔ شیعہ ہوں، خارجی ہوں، ابتدا میں نہیں تھے، یہ بعد میں پیدا ہوئے۔ اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جو حق والے ہیں، حق پر غالب ہیں، ایک گروہ ہمیشہ، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تاریخ کے ہر دور میں یہ موجود رہیں گے۔ طائفہ کم تعداد میں چاہے ہوں، طائفہ چھوٹی جماعت، لیکن رہیں گے ضرور۔ لا یضرہم من خالفہم، ان کے مخالفین جو ان کی مخالفت کرے وہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ یہ اہل الحدیث کے لیے، جو اس حدیث کی تشریح ہے امام احمد، علی ابن مدینی، امام بخاری، امام ترمذی، علامہ ابن باز رحمہم اللہ، اور عبداللہ ابن مبارک
رحمہ اللہ، ایسے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس حدیث کا مصداق اہل الحدیث ہیں۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں، جو بخاری کی روایت ہے اس کا ذکر کر کے امام احمد کہتے ہیں کہ اگر یہ حق پر قائم رہنے والا گروہ اہل الحدیث نہیں ہے تو میں نہیں جانتا کہ اور کون ہے۔ امام بخاری نے کہا، امام ترمذی کہتے ہیں کہ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمارے استاد ابن مدینی نے کہا کہ یہ اہل الحدیث ہے۔ اہل الحدیث سے مراد محدثین صرف نہیں، محدثین کے موقف پر قائم رہنے والا، قرآن و حدیث کو ماننے والا، صحابہ کے منہج پر چلنے والا اہل السنہ والجماعہ کا گروہ۔ تو ان کے مخالفین ان کا کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے۔ اذیت دینا، آزمائش میں مبتلا کرنا ایک الگ چیز ہے، اور حقیقت میں نقصان پہنچانا ایک دوسری چیز ہے۔ یہ اہل بدعت، اہل خرافات، اہل حق کی مخالفت تو کریں گے، لیکن ان کو جو ہے حقیقت میں ضرر نہیں پہنچا پائیں گے، ان کا نقصان نہیں پہنچا پائیں گے۔ حتیٰ یأتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم یعنی قیامت آ جائے گی، یعنی قیامت تک یہ اہل حق کا گروہ موجود رہے گا، حق کی خدمت کرتا رہے گا اور اللہ تعالیٰ کی مدد پاتا رہے گا، منصورین ہوگا۔ تو اس روایت کو نقل کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ وہ اخبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اطلاع ہے کہ اس امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو بتوں کی عبادت کریں گے، جو مشرکین سے مل جائیں گے۔ سوچئے کہ آپ کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی، تو شرک کرنے والے ہوں گے۔ اب وہ کہاں ہوں گے ڈھونڈے؟ تو قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیے تو یہ جو لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر آپ کے بعد بزرگوں کے بارے میں غلو کیا اور اللہ سے ملایا، یہ اس امت میں پایا جانے والا شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تصدیق اور اس کا عملی نمونہ اور مظاہرہ ہے۔ ہاں، کہہ رہے ہیں کہ وَأَخْبَرَ أَنَّ مِنْ أُمَّتِهِ مَن يَتَّبِعُ سُنَنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی خبر دی کہ اس امت میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو یہود اور نصارہ کی سنتوں اور ان کے نقوش قدم کی پیروی کریں گے۔ جو جو گمراہیاں ان کے یہاں آئی وہ گمراہی یہاں بھی ہوگی۔ حضرت ابو سعید خدری کی بڑی مشہور حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے سے پہلے لوگوں کے نقش قدم پر چلو گے، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَن كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ، بالشت ببالشت، ایک ہاتھ کا بالشت جیسے دوسرے کے برابر ہوتا ہے، بالکل ہو بہو، وَذِرَاعًا بِذِرَاع، ہاں بالکل ہو بہو، ذرا کہتے ہیں 10 بازو کو، ہاں ہاتھ کو، ہاں حتی لو دخلوا جحر ذب لدخلتموہ، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی ایسا شخص تھا جو گوہ کے سوراخ میں بل میں داخل ہوا، چھوٹا سا منہ ہوتا ہے زمین کے اندر، ہاں لیکن ایسا بظاہر ناممکن نظر آتا ہے کوئی انسان اس بل میں داخل ہو، لیکن اگر کسی نے ایسا ناممکن سمجھا جانے والا کام بھی کیا ہوگا یہود و نصارہ میں، تو اس امت میں بھی ایسا نادر اور عجیب کام کرنے والا شخص پیدا ہوگا۔ قلنا، ہم نے کہا صحابہ نے، یا رسول اللہ الیہود والنصارہ، اے اللہ کے رسول یہود اور نصارہ، مطلب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ تم سے پہلے کے لوگ تو اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں۔ قال فمن، تو آپ نے فرمایا پھر اور کون؟ ہاں، قال قولہ فمن استفہام استنکاری، آپ کا یہ سوال استفہام استنکاری ہے، والتقدیر، اور حقیقی عبارت اور معنی کیا ہوگا؟ فمن ہم غیر اولئک، تو اور کون ہیں ان لوگوں کے علاوہ، یعنی یہی لوگ مراد ہیں۔ ومن الیہود، اب اللہ کے رسول کا یہ فرمان تو سبھی مانتے ہیں کہ جو گمراہیاں یہود و نصارہ میں ہوئی وہ اس امت میں بھی ہوگی، اور اتنی مشابہت ہوگی کہ اگر کوئی بل میں داخل ہوا ہے گوہ کے تو اس امت میں بھی ہوگا۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچئے، اور بہت پیاری بات کہی صاحب کتاب نے اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد کہ وَمِنَ الْيَهُودِ مَنْ عَبَدَ الْعِجْلَ، اب دیکھیے کہ یہود میں کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بیل کی پوجا کی، یہودیوں نے بیل کی پوجا کی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں اس امت میں بھی ایسا ہوگا۔ ہاں، وَمِنَ النَّصَارَىٰ مَنْ عَبَدَ الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَم، اور نصارہ میں سے بہت سے لوگ ہیں، اور آج تو تقریباً سبھی نصارہ ایسے ہی ہیں جو مسیح عیسیٰ ابن مریم کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ نصارہ میں ایک گروہ جو ہے آریسیوس کا ماننے والا، ہاں وہ توحید کو مانتا ہے، عام نصارہ تثلیث کو مانتے ہیں۔ نصارہ میں بھی ایک گروہ اہل الحدیث ہے، مولانا ابوالکلام ایک گروہ ہے جو نصوص کو مانتا ہے، توحید کو مانتا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ نصارہ میں یہ گروہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے مسلمانوں میں اہل الحدیث کا گروہ ہے، یہ تثلیث کا قائل نہیں ہے، عیسیٰ کی الوہیت کا قائل نہیں ہے۔ ہاں، کہتے ہیں کہ نجاشی بادشاہ
ہاں جو جس کے سامنے صحابہ کرام نے قرآن کی آیتیں پڑھی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ جو تم نے کہا ہے عیسیٰ کے بارے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک تنکا بھی اس سے زیادہ اور کم نہیں تھے. تو کہتے ہیں کہ وہ اسی عقیدے کے تھے. بعد میں آریوس وغیرہ جو ایک طبقہ تھا آریوسی عیسائی، وہ اسی کے ماننے والے تھے. خیر، تو کہا کہ عیسیٰ میں کچھ ایسے جو ابن مریم کی پوجا کرتے تھے. اب تھوڑی دیر کے لیے سوچیے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اس امت میں یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلنے والے پیدا ہوں گے، بالکل ہو بہو. تو حضرت عیسیٰ کا بیٹا اللہ کا بیٹا حضرت عیسیٰ کو نعوذ باللہ عیسیٰ نصارہ نے بیان کیا. تو مطلب یہ کہ اس امت میں بھی ایسے ہوں گے، وہ بیٹا نہ کہیں، اللہ کا جز کہیں گے. اب دیکھیے، ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نور کا حصہ کہا جاتا ہے. یونانی اور یہ فلسفوں کی روشنی میں عیسائیوں کا یہ عقیدہ یہاں پہنچ گیا. وحدت الوجودی عقیدہ پایا جاتا ہے. ان کے یہاں بزرگوں کو حلال و حرام کا حق دے دیا گیا. قرآن نے کہا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. جو ہمارے بزرگ امام اور بزرگ کہہ دیں، علماء کہہ دیں، مشائخ کہہ دیں کہ یہ حلال ہے تو حلال مان لیا، حرام ہے تو حرام مان لیا. اللہ کیا کہہ رہا ہے اس سے مطلب نہیں. اللہ کہہ رہا ہے یہ ہے، علماء کہہ رہے ہیں یہ ہے، علماء کی بات مان رہے ہیں، کہہ رہے ہیں علماء کو زیادہ سمجھتا ہے. یہود و نصارہ میں یہ گمراہی ہے، دیکھ لیجیے آج ہمارے یہاں ہے کہ نہیں. یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کی قبروں پر مسجد بنائی، ہمارے یہاں بھی بنائی جا رہی ہے. انہوں نے غلو کر کے ان کو واسطہ بنایا، ہمارے یہاں بھی بنایا جا رہا ہے. وہی بات یہ کہنا چاہ رہے ہیں. فمنہم واما ہؤلاء فمنہم. اب رہے یہ لوگ، انہوں نے تو حضرت عیسیٰ کو پوجا پاٹا. آج کے زمانے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جس نے کتے اور خنزیر تک کی عبادت کر دی. عبد الکلب، عبد الخنزیر نام ہی نہیں رکھا، بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کتے اور خنزیر میں بھی اللہ تعالیٰ موجود ہے. نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک. تو کچھ ایسے ہیں جو کتے اور خنزیر کی بھی عبادت کرتے ہیں. نسأل اللہ السلام والعافیہ. ہم اللہ سے عافیت اور سلامتی مانگتے ہیں. قال شاعرہم، ان کا شاعر کہتا ہے، یہ جو بات انہوں نے کہی ان کا شاعر کا قول ہے، وما الکلب والخنزیر الا الہنا. اور کتا اور خنزیر نہیں ہے مگر ہمارا معبود. یہ نقل کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، اور ڈرنا چاہیے آدمی کو. یہ کتنی بڑی توہین گستاخی کی بات ہے اللہ رب العزت کی، ہاں، کہ کتا اور خنزیر بھی ہمارا معبود ہے اور کچھ نہیں. وما اللہ الا راہب فی کنیسہ. اور اللہ نہیں ہے مگر کنیسہ میں، یعنی چرچ کے اندر راہب، یعنی راہب کی شکل میں جو ہے یا خنزیر اور کتے کی شکل میں جو ہے، سب ہمارے الہ اور ہمارے معبود ہیں. فتح الباری میں یہ اشعار اور کئی چیزیں اس طرح کی ابن حجر الاسقلانی نے نقل کی. تو یہ قوم خود کہہ رہی ہے کہ خنزیر اور سور بھی ہمارا معبود ہے، کلیسا کا راہب بھی ہے. آج ہمارے یہاں میں نے اس سے پہلے نقل کیا تھا کہ دیوبند کے ایک عالم صاحب سے سوال کیا گیا کہ کیا مندر میں جس بت کی پوجا کی جاتی ہے، آپ کے وحدت الوجودی عقیدے کے مطابق اللہ اس کے اندر بھی ہے؟ تو جو پورا واقعہ ہے اس سے درکنار آخر میں مفتی صاحب کہتے ہیں کہ ہاں، انہوں نے سوال کرنے والے نے پوچھا کہ ہمارے یہاں کے امام صاحب یہ کہتے ہیں، تو بآخر میں وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ بات صحیح ہے. تو سب چیز میں اللہ ہے. تو دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی درست ہو رہی ہے کہ نہیں. ہاں، ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے جو انہوں نے نقل کی. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. پروردگار، ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد تو ٹیڑھا مت ہونے دے، ہاں، اور اپنے پاس سے ہمیں رحمت سے نواز. یقیناً تو بڑا بخشنے والا، عطا کرنے والا ہے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. ہاں، یہ چند باتیں میں سامعین، اپنے سننے والے لوگوں سے کہوں گا کہ آپ اگر علم دین، علم عقیدہ حقیقت میں اچھی طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ جو بحثیں چل رہی ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں جو علمی انداز کی ہے، اور اس میں وہی میں نے جو کہوں کہ لذت تقریر بظاہر محسوس نہیں ہو رہی ہے. لیکن ان بحثوں کی اہمیت کو سمجھ کر آپ اسے بغور سنیں اور اپنے ذہن و دماغ میں بسائیں. یہ ہمارے عقیدے کی حفاظت کرنے کے لیے، سچائی اور حقیقت کو جاننے اور دعوت کے میدان میں کام کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. شیطان کے فریب اور چال اور شبہات سے بچنے کے لیے بھی بہت ضروری ہے. اللہ تعالی ہمیں حق پر قائم رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم.